السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات، اس کی پڑھائی، اس کی تقدیس، اس کی تعریف، اللہ رب العالمین کی تعریف کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اگر تم ساری زمین کے درختوں کے قلم بنا لو اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو اور تم سارے جن و انس مل کر میری تعریف لکھنے کے لیے بیٹھو، ما نفدت کلمات اللہ، سارے جن و انس تو ختم ہو سکتے ہیں، ساری قلمیں ٹوٹ کر ختم ہو سکتی ہیں، یہ تمہاری سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کے کلمے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی جتنی بھی تعریفات بیان کی جائیں کم ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نہایت ہی مختصراً حمد و صلات کے بعد آج ہمارے اندر جو ایک کمی ہے، ایک خامی ہے، ایک خلا ہے یا ایک محرومی ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ وہ خلا، وہ محرومی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج انسان اپنے آپ کو اپنی دکھ اور تکلیف میں، اپنے پریشانی کے موقع پر، اپنی درد کی کیفیت میں، دکھ کی کیفیت میں اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب کہ میں اپنے آپ کو تنہا کیوں محسوس کرتی ہوں، انشاءاللہ اس بات کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی اور اللہ کی توفیق سے اپنی کوشش کے ساتھ یہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گی کہ اس میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے۔ آج ہم اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، تنہا کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ہماری زبان سے یہ شکوہ بھی برابر نکل رہا ہوتا ہے کہ کسی نے میرے درد کو نہیں سمجھا، کسی نے میری کیفیت کو نہیں جانا، اور کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، کوئی میرے ساتھ مل کر نہیں چلا، کسی نے میرے دکھ بانٹنے کی کوشش نہیں کری، کسی نے میرا ہاتھ نہیں تھاما، کسی نے مجھے اپنا کندھا نہیں دیا، کسی نے مجھے اپنے ہاتھ نہیں دیے کہ میں اس کو پکڑ لیتا یا میں اس کو اس کے ذریعے سے سنبھل جاتا۔ یہ کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے بیٹھ کر، کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچیں، جانچ پڑتال کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ آج ہم دوسروں کا تو بہت باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں نا، اس نے یہ لباس پہنا تو کیسا لگا، اس کو ایسے نہیں ایسے پہننا چاہیے تھا، یہ میچنگ یوں نہیں یوں کرنی چاہیے تھی، اس کے بجائے اگر یہ بیل لگتی، یہ اس کا پاجامہ بنتا تو لک آ جاتا۔ یعنی ہم دوسروں کے جائزے بڑے آسانی سے لے لیتے ہیں اور پھر اس پر ہم تنقید بھی کر دیتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیا کبھی ہم نے؟ ہاں، ہم اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں، بہت سے لوگ اس بات کے بارے میں جواب دیتے ہیں، کبھی جب ان سے بالمشافہ یا فیس ٹو فیس جب ان سے کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ بالمشافہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے آمنے سامنے بات چیت کو، وہ میں نے اس لیے بالمشافہ کا لفظ اپنی زبان سے ادا ہو گیا اچانک سے۔ فیس ٹو فیس جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، کبھی درس میں، کبھی اسٹوڈینٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، کبھی پڑھاتے ہوئے، کبھی کچھ بھی، تو ہم کہتے ہیں کبھی ہم نے اپنا جائزہ لیا، تو کوئی ایک ایسا بے اختیار سا بول دیتا ہے، جی آج ہم نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا تھا۔ اچھا جی، آئینے میں تو جائزہ لے لیا، لیکن کبھی اپنے اندر کا بھی جائزہ لیا، اپنے اندر کو ٹٹولا، اپنے اندر کی کیفیت کو پرکھا، اپنے دل کی کیفیت کو جانا، اپنا وہاں سے جائزہ لیا؟ ہم وہاں سے تو جائزہ لیتے نہیں ہیں۔ جب ہمارے اندر اتنا گند بھرا ہوا ہو اور ہمارے اندر اتنے عیب ہوں اور ہمارے اندر اتنی برائیاں موجود ہوں، تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ
اپنے کسی بہن کو یا اپنے کسی بھائی کو یا اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو یا والدین اپنی اولاد کو کیسے اپنے دکھ اور تکلیف میں برابر کھڑا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے اندر کا جائزہ نہیں لیا، اپنے اندر کی گند کو میں نے دور نہیں کرا۔ اس کی سب سے پہلی بات کیا آ جاتی ہے؟ ہماری ذات آ جاتی ہے، یعنی ہمارے اپنی انا، ہمارا اپنا ایگو آ جاتا ہے، ہمارا تکبر، میرا غرور، میرا گھر، میری گاڑی، میرا بینک بیلنس۔ مرد حضرات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا کاروبار، میرا مال، میری تجارت۔ کوئی کہتا ہے میرا مکان، میرا بنگلہ، کوئی کہتا ہے میرا لیپ ٹاپ، میرا کمپیوٹر، میرا موبائل۔ یعنی میں اور آپ اپنی میں کی تکرار سے ہی باہر نہیں نکلتے۔ ہم اپنے بچپن میں اپنے بڑوں کی زبان سے یہ بات سننا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں جو کرتا ہے نا تو میں کی گردن پہ تو چھری پھرتی ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوتا تھا اس وقت، ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا میں کی گردن پہ تو چھری پھرتی ہے۔ جب تھوڑے اور بڑے ہوئے، عقل شعور بیدار ہوا تو پتہ چلا کہ بکری جب ذبح ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی گردن سے جو ہے میں کی آواز نکل رہی ہوتی ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی گردن پہ چھری پھر رہی ہوتی ہے، وہ ذبح ہو رہی ہوتی ہے، بکری یا بکرا۔ تو ہم اپنی میں کے اندر اتنا ہیں، اور اس میں کے اوپر جو ہے وہ ہمارے بڑے ہم کو سمجھایا کرتے تھے کہ اس میں پر تو چھری پھر جاتی ہے، بس میں نہیں رکھو کبھی، انا اپنی تکبر کو، اپنے غرور کو کبھی بھی بلند مت رکھو۔ اگر ہم اپنی ایگو اور اپنی انا سے باہر نکل جائیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ میں تو اکیلی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جب ہم اپنے اندر عاجزی، انکساری اور اپنے اندر تھوڑی سی نیچ نوائی لے کر کے آ جائیں گے اور ہم خوش اخلاق ہو جائیں گے تو میں کبھی تنہا نہیں ہوں گی، میں کبھی تنہا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر یہ تو دنیا کے سارے ہمارے ضابطے ہیں نا، یہ دنیا کے سارے ہمارے اسباب ہیں۔ اگر حقیقتاً میں رب تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی اور میں اپنی نمازوں کی پابندی کر رہی ہوتی، نبی علیہ السلام کی سنت کے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کر رہی ہوتی، تو مجھے معلوم ہوتا کہ جب میں نے اپنی پیشانی کو سجدے کی کیفیت میں زمین کے اوپر رکھ دیا تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کو اس وقت بہت قریب کر لیتا ہے، بندہ اکیلا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکی آج ہمارے اندر، ہم نے جانا ہی نہیں کہ جب انسان نماز کی کیفیت میں جب اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، سجدے کی حالت میں جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نہایت ہی قریب آ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بندہ جو کہتا ہے رب تعالی اس کی اس پکار کو، اس وقت اس کی بات کو آسانی اور بڑی توجہ کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے۔ اب جب یہ کیفیت آ گئی پھر تو انسان کہتا ہے میں تو اکیلا ہوں ہی نہیں۔ لیکن یہ سمجھنے اور یہ شعور بیدار ہونے کی کیفیت پر بات آتی ہے جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ رب تعالیٰ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تو انسان کے بالکل قریب ہیں۔ اگر انسان سمجھ جائے، مومن بندہ، مسلمان بندہ سمجھ جائے تو کبھی بھی اپنی کسی بات پر شکوہ نہ کر سکے۔ چلیں اچھا، دنیا کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ہم اس پر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں کہ ہم اکیلے کیوں ہوتے ہیں، ہمیں سارے ایک ایک کر کے کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی تو اس کا ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ایسی گرہ ہوگی جس کی وجہ سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا، اور پھر ایسے کرتے کرتے دسیوں لوگ اور سینکڑوں لوگ ہماری زندگی سے نکلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہماری زبان پر شکوہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی میرے ہو ہی نہیں سکتا، یا کوئی میرا ہوتا ہی نہیں ہے، یا کوئی میرے قریبی نہیں ہوتا، یا میرے دکھ درد میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا جس سے میں اپنے دکھ شیئر کر سکوں یا میں کسی کے کندھے پر سر رکھ کر رو سکوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر
ہمارے اندر سے گند بلا دور نہیں ہوئی. جو دل کی بیماریاں ہیں نا، جو دل کی بیماریاں ہیں ہمارے اندر، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی، تکبر، غرور، یہ جو چیز ہے ہمارے اندر ہے نا، انتقام کی آنکھ، بدلہ لینے کی تڑپ، یہ سب چیزیں جو ہمارے دل کے اندر اتنی گند بلائیں جمع ہوئی ہوئے ہیں، تو اچھائی کی کوئی بات ہمارے دل پر پھر اثر ہی نہیں کرتی. ہم اچھے بننا بھی چاہیں تو کیسے بنیں؟ کیونکہ دل میں جب اتنے گند بھرے ہوئے ہیں تو کیسے اچھائی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اور کیسے ہم اچھے انسان بن کر جو ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یہ پوز کر سکیں، یا ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کر سکیں. اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ابھی شعور، ہمارے اندر وہ شعور بیدار نہیں ہوا، ہمارے اندر سے وہ گند بلا ہم نے نکال کر باہر نہیں پھینکا جو ہمیں اچھائی کی طرف جانے سے روک رہی ہیں. کیونکہ ہر انسان، ہر عقل مند اور ہر باشعور انسان، ہر پڑھا لکھا شخص، ہر میچیور انسان ایسی اپنی گیدرنگ چاہتا ہے کہ جس میں اس کو کسی قسم کا نقصان نہ اٹھانا پڑے. نہ تو اخلاقی طور پر اس کو کچھ نقصان کا سامنا ہو، نہ اس کو مال کے طور پر، نہ اس کو ایمان کے لحاظ سے، یعنی نہ دنیاوی نہ دینی، دونوں طرح سے وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ بھی میری کسی قسم کا نقصان نہ ہو، میں ایسی صحبت اختیار کروں. تو ایسی صحبت جب وہ اختیار کرتا ہے کوئی شخص، تو وہ اپنے لیول کا بندہ ڈھونڈتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کو کوشش کرتا ہے کہ بھئی وہ جو کوالٹیز میرے اندر ہیں وہ سامنے والے کے اندر بھی ہوں. تو کیا ہم نے اپنے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کی ہیں کہ کوئی ہم کو اپنا دوست بنا لے، کوئی ہم کو اپنا بہن بھائی بنا کر، یا ہمارا بہن بھائی سگا ہم سے کبھی تعلق توڑنے کی کوشش نہ کرے، میں اس کے دکھ درد میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہوں، وہ میرے دکھ درد میں، میرے دکھ کی کیفیت میں، یا میرے آزمائش کے دور میں وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہو. کیا کبھی ہم نے اس بارے میں سوچنے کی کوشش کی ہے؟ بس ہماری زبان سے تو، میری زبان سے تو بس یہ نکل جاتا ہے کہ میری تکلیف میں کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، میں تنہا کھڑی رہی، میں تنہا روتی رہی، میں تنہائی کے اندر بیٹھی رہی، میں تنہا جو ہے وہ اپنے غموں پر آنسو بہاتی رہی، کوئی میرے ساتھ نہیں تھا. ارے بھائی کیوں نہیں ساتھ تھا؟ یقیناً کوئی نہ کوئی ساتھ تو آپ کے ہوگا. آپ کی کوئی غلط فہمی یا بدگمانی، یا آپ کی زبان کی تلخی، یا آپ کے کردار میں کچھ ایسے اعمال ہوں گے، یا آپ کے ایسے کردار میں کچھ ایسا نقص ہوگا جس کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ اپنی جو ہے وہ غلطیاں دیکھنے کے بجائے آپ سامنے والے پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے. نہیں، ہم نے ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا. اگر ہم دیکھنا چاہیں، اگر ہم یہ جانچنا چاہیں کہ میرے اندر خامیاں جو ہیں اس کی بنا پر لوگ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لوں. سب سے پہلے میں اپنے اندر سے وہ برائیاں دور کر دوں جس کی وجہ سے لوگ مجھے اکیلے چھوڑ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، میری پیاری طالبات، اکیلا پن بہت بڑا عذاب ہے، تنہائی بہت بڑی آزمائش ہے. اگر آپ اپنے رویوں کی وجہ سے، آپ اپنے برے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے لیے بار بن رہے ہیں، لوگوں کے لیے ایک تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، تو خدا را اپنے اعمال پر نگاہ کیجئے، اپنے الفاظ پر نگاہ کیجئے، اپنے رویوں پر نگاہ کیجئے، اپنے لب و لہجے پر نگاہ کیجئے، اپنے جو ہے وہ شب و روز پر نگاہ کیجئے کہ کون سا میرا عمل، یا میری کون سی ایسی بات، یا میرا کون سا ایسا رویہ، یا میری کون سی ایسی باڈی لینگویج میرے اپنوں کو، یا میرے دوستوں کو، یا شوہر بیوی کو، یا بیوی شوہر کو، یا اولاد ماں باپ کو، یا ماں باپ اولاد کو، یا عزیز و اقارب ایک دوسرے کو، یا میکے یا سسرال میں کوئی بھی کون ہم سے کس طریقے سے دور ہو رہا ہے، اس کو اگر ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تو یقیناً پھر ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. ہر انسان اپنی جگہ خود بناتا ہے، ہر انسان اپنا مقام خود بناتا ہے، ہر انسان اپنی ویلیو خود بناتا ہے. اس کے لیے ہمیں بھاگ دوڑ کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اپنے اخلاق کو بڑا اچھا بنانا ہوتا ہے، اپنے کردار کو بڑا مضبوط بنانا ہوتا ہے، اپنی شخصیت کو نکھار کر لوگوں کے سامنے لانا ہوتا ہے. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایک مقام عطا فرماتا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دنیا کے اندر حکمرانی کرنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر تم دنیا کے اندر ایک سلطنت اور بادشاہی چاہتے ہو، تو تم ایک کام کر لو، تم اپنے اخلاق
سے بلند تر کر لو اور تم کلمہ طیبہ کا اقرار کر لو. تملک العرب والعجم، تمہارے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اور تمہارے حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی تم کو ملک و عرب و عجم کی بادشاہی دے دے گا، تم کو اپنی سلطنت میں سے کچھ حصہ دے دے گا. اللہ اکبر. یعنی تمہیں زمین کی بادشاہی دے دے گا. تم اخلاقیات کی بنا پر تم لوگوں پر حکمرانی کرنے لگ جاؤ گے. تو پھر جب انسان اپنے اخلاق کے بل بوتے پر سامنے والے کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا تو وہ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرے گا. نہ تو اپنی خوشی میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا، نہ اپنے غموں میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا. آج بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی غم زدہ بات یہ ہے کہ انسان خوشیوں کے موقع پر بھی اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ شاید مجھے کوئی سمجھنے والا ہے ہی نہیں، شاید میرے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا ہے ہی نہیں، بس میں تو ذمہ داریوں کے نیچے اتنی دب گئی ہوں، یا میں ذمہ داریاں اتنی اٹھا چکا ہوں، یا تو میں اس کو پورا کرتے کرتے تھک گیا ہوں. نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ اپنے ایسے ساتھی بنائیے، آپ اپنے ایسے احباب بنائیے، آپ اپنی ایسی سہیلیاں بنائیے جو آپ کے مزاج کے مطابق ہوں، اور پھر آپ ان کو اپنا ہمدرد جان کر ان سے اچھائی کی توقع کریں. جس طریقے سے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، بالکل اسی طرح جب دونوں فریق، دونوں انسان، یہ میاں بیوی کے رشتے میں ہوں، وہ بہن بھائیوں کے رشتے میں ہوں، وہ ساس سسر یا بہو کے رشتے میں ہوں، وہ نند بھاوج کے رشتے میں ہوں، وہ بہن بہن کے رشتے میں ہوں، وہ کسی بھی تعلق کے ساتھ ہوں، وہ دوست دوست کی شکل میں ہوں، اگر ایک دوسرے کو سمجھیں گے، برداشت کرنے کی صلاحیت رکھیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس کی اصلاح کرتے ہوئے، تنقید نہیں کریں گے، اصلاح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، تو یقیناً انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اخلاقی طور پر بہت اچھے ہو جائیں، ہمارے اخلاق جو ہیں وہ سنور جائیں، نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہم اچھے اخلاق والے ہو جائیں. جب ہم اچھے اخلاق والے ہو جائیں گے تو ہم دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ چند باتیں، چند چیزیں، یا اللہ تیری عوام، تیرے بندوں کی خدمت کے لیے یہ ایک بات کہی ہے اور یہ ایک پیغام پہنچانا چاہ رہی ہوں. یا اللہ تیری توفیق کے ساتھ اور اپنی کوشش کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کے مرہم، کسی کے زخم کا، یا کسی دکھے دل کے لیے یہ مرہم بن جائے. بے شک میرے الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کچھ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی جڑ جاتا ہے، لیکن میں اللہ کی رضا کے ساتھ اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی. بات اصل میں یہ ہے کہ کسی کے دل میں اگر بات اتر جائے، کسی کے غم کا مداوع ہو جائے، کسی کو اچھی راہ سمجھ میں آ جائے، کسی کو اپنے لیے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو میں سمجھتی ہوں یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. کوئی اگر 100 میں سے ایک بندہ بھی یا ایک بندی بھی، اللہ رب العالمین کا کوئی بھی ایک بندہ، کوئی بھی ایک بندی، 100 میں سے ایک نے بھی اگر اپنی کسی اصلاح کا پہلو اختیار کر لیا تو انشاءاللہ میرے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. غیب میں نہیں جانتی، رب تعالی جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ غیب کی باتیں کیا ہیں اور کون اس آواز کو سن رہا ہے اور کس کے لیے غم کا مداوع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی میری اس کوشش کو قبول فرما لے اور اللہ میری آواز ان لوگوں تک پہنچا دے جو اس کے مستحق ہیں، جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، جو یہ بات سننے کے لیے بے چین ہیں لیکن کوئی ان کو بتانے والا نہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں، کوئی ان کو صلاح دینے والا نہیں. آج لوگ اللہ کے نام کے دعوے دار ہونے کے باوجود بھی اپنے علم کے ساتھ بخیلی کر لیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ بخیلی کر لیتے ہیں اور کسی کو گھڑے میں جاتا ہوا دیکھ کر بھی اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے. میری تو یہ تڑپ نہیں ہے، میرے اندر تو یہ تڑپ ہے کہ میں انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کر سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو خیر پہنچا دے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچا دے. کیا پتہ ہو سکتا ہے کسی کے بھی دل میں اگر یہ بات اتر جائے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اس کی دنیا کی زندگی تھوڑی سنور جائے، اس کی کیا پتہ دین کے اندر کوئی اصلاح ہو جائے، کیا پتہ اس کی آخرت کچھ سنور جائے.
تو یقیناً یہ میرے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ ہے، کامیابی کی ایک نجات ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دنیا، دین اور آخرت کو بہترین سے بہترین بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس کوشش کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین میری اس چھوٹی سی نیکی کو میرے والدین کے لیے اور میرے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔